اکثر لوگ فون کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے سر میں درد رہتی ہے، بعض کہتے ہیں ہمارے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اس طرح کی پریشانیاں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں جی یہ سارے کے سارے جادو کے اثرات ہیں، ہمارے گھر میں جنات ہیں، ہمارے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، گھر سے سونا چوری ہو جاتا ہے، پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو میں پھر ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو یہاں میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے ہی آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں جس کو دعائے عروہ کہا جاتا ہے۔ 3 دن آپ نے روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یہ دعا اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو یہ میرا بیان آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جو مریض ہے اس کے کان کے قریب یہ آپ دعا لگائیں، 3 دن تک 3 مرتبہ آپ نے روزانہ یہ دعا سننی ہے۔ اللہ کے فضل سے جیسا بھی پرانے سے پرانا آپ کے اوپر جادو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دور فرما دیں گے۔ اسے دعائے عروہ کہا جاتا ہے۔ یہ المجالسہ و جواہر العلم کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ جنات آئے تو وہ عروہ سے کہنے لگے کہ ہمیں فلاں شیطان نے بھیجا ہے کہ آپ عروہ کو پریشان کرو۔ تو عروہ رحمہ اللہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ لاکھ بھی اگر جنات آ جائیں تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ روزانہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے آپ بھی یاد کر لیں، اس طرح کی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے۔ یہ دعا عروہ اس طرح ہے: آمنت باللہ العظیم واعتصمت بہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس دعا کو آپ لکھ لیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کے جو امام مسجد صاحب ہیں اسے کہیں کہ یہ دعا آپ ہمیں لکھ دیں۔ آپ روزانہ 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں، 3 دن تک آپ نے پڑھنی ہے۔ پرانے سے پرانا جادو آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ 8 سے 5 سال قبل بھی میں نے یہ دعا ریکارڈ کروائی تھی، لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ ایک جج کا بھی فون آیا کہ ہمارے گھر میں بہت اس طرح کے مسائل تھے، یہ دعا ہم نے جب یاد کر لی، اسے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام قسم کی اس طرح کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اس طرح ایک دفعہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی وہ مجھ سے تعارف کرنے لگا، تو میں نے اسے بتایا کہ میں لاہور سے ہوں، پاکستان سے ہوں، تو لاہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی لاہور سے آیا ہوں۔ تو جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں تدریس کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ یار میری بیٹی کو جنات کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ میرا نمبر لے لیں، جب میں پاکستان آؤں گا تو فلاں مسجد میں خطبہ دیتا ہوں مار روڈ کے قریب، تو آپ وہاں پر آ جائیں انشاءاللہ، تو میں ضرور آپ کو اس کا حل بتاؤں گا۔ تو وہ آدمی آیا جب پاکستان تو اس نے جمعہ میرے پیچھے پڑا، تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ آپ سے ملا تھا، میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے اسے یہ دعائے عروہ ہی لکھ کر دی۔ میں نے کہا 3 دن تک اس دعا کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، تو اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے 3 دن کے بعد فون کیا، کہنے لگا کہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہوا، بیٹی تو اب بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی، بالکل وہ صحیح ہو گئی ہے۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں پاکستان میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا بیٹی کو لے کر، کوئی کہتا تھا کہ اس کو عربی جنات لگے ہوئے ہیں لہٰذا یہ اسے نہیں چھوڑیں گے، نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹی نے 3 دن روزانہ 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی، اور جو جنات وغیرہ اس میں حاضر ہوتے تھے اس دعا کی برکت سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جس گھر کے اندر بھی پرانے سے پرانا مسئلہ ہے آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس دعا کو ویسے ہی آپ لگا دیں، موبائل پر ہی لگا دیں، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی موبائل پر آپ لگا دیں یا آپ لکھ لیں، اس کو روزانہ پڑھیں 3 مرتبہ، 3 دن تک پڑھیں۔ کسی عورت کو مسئلہ ہے، مرد کو مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تمام اس طرح کی پریشانیاں وہ حل ہو جائیں گی۔ کندھوں کے اوپر بوجھ رہنا یا اس طرح ہر وقت سر میں درد رہنا، جادو کے اگر اثرات ہیں، کپڑے آپ کے کاٹے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کے چھینٹے آتے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھیں۔ میں دوبارہ بھی ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں: آمنت باللہ العظیم واعتصمت بہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
آپ بھی یاد کر لیں، پڑھیں، اس طرح کی جتنے بھی مشکلات ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ دعا ڈسکرپشن میں درج بھی کر دی جائے گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو مسلمان بھائی پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ چاہے آپ مال کے ذریعے سے کسی کو نفع پہنچا دیں یا اس طرح کی اچھی باتوں کے ذریعے سے کسی کو نفع پہنچا دیں، آپ اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کو نفع پہنچانے کی مالی لحاظ سے بھی اور اس طرح اچھی باتوں کے پھیلانے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔